السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس عشق من محرم ایپیسوڈ 12۔ عادل نے پرویز صاحب سے مشورے کے بعد مومن شاہ کو رخصتی کی ڈیٹ دے دی تھی۔ داجی نے اس کی شادی کے لیے کیا کیا نہیں سوچا تھا اور کتنی تیاری کر رکھی تھی۔ دنیا کی ہر چیز وہ اسے دے رہے تھے۔ اپنی رخصتی کا سن کے بھی وہ لڑکی کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کر پائی تھی، جیسے وہ زندگی سے ناراض ہو گئی تھی۔ زونی اس کو ہر وقت ہنساتی رہتی۔ وہ بھی تو بدل گئی تھی اپنی بہن کے خاطر۔ اس سے وہ اپنی چھوٹی بہن بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اپنے پروں میں چھپا لے۔ پروا زونی نے اسے خیالوں سے کھوئے دیکھا تو پکار اٹھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بس خلاؤں کو گھورتی رہی۔ ہم انسان بھی کتنے بے بس اور خود غرض ہیں نا۔ جب اللہ ہم سے کوئی چیز لے لیتا ہے تبھی ہمیں اس کی قدر آتی ہے، لیکن جب تک وہ ہمیں میسر رہے ہم اس کی بالکل قدر نہیں کرتے۔ زونی کا لہجہ نم ہوا تھا۔ آپی، ہم نا شکرے ہیں اور بے حس داجی آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ اگر میں نے وہ تصویریں، فروا ایک بار پھر سے رو دی۔ پلیز فروا بس کر جاؤ۔ زونی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری یہ باتیں اب مجھے بہت تکلیف دیتی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے پاس چلی جاؤں تاکہ تم کم از کم مجھے بھی یاد کر سکو۔ جیتے جی تو تمہیں میں کبھی نظر نہیں آؤں گی، نہ ہی میری تکلیفیں نظر آئیں گی۔ فروا نے زونی کی بات پہ تڑپ کر اسے دیکھا اور بے اختیار آگے بڑھ کے زونی کو سختی سے اپنے ساتھ بھینچا۔ ایسا مت کہو، اور کون ہے تمہارے سوا میرا؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تم مجھے دکھ دیتی ہو، تمہارے آنسو مجھے اندر ہی اندر مار رہے ہیں فروا۔ اب پلیز اور نہیں رونا میری جان۔ زونی نے اس کے آنسو پوچھے۔ مرنے والے کا سوگ ہوتا ہے لیکن جینے والوں کے لیے جیا بھی تو جاتا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ زونی نے اسے پیار کرتے گلے سے لگایا تو وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپی، ایک بات کہوں؟ کتنے دنوں بعد آج وہ تھوڑا نارمل لگ رہی تھی۔ ہاں کہو۔ زونی نے اس کا ہاتھ تھامتے چوما تھا۔ کیا رخصتی کچھ دنوں کے لیے روک نہیں سکتے؟ لہجہ التجائی تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زونی کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ آپی، ابھی تو مجھے میری پیاری آپی ملی ہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، آپ بالکل اکیلی ہو جائیں گی۔ فروا نے فکر مندی سے کہا۔ ہائے میری جان، ایسا کچھ نہیں، اور میں اکیلی بالکل نہیں، عادل ہے نا میرے ساتھ۔ عادل کے ذکر پہ اس کا دل اداس ہوا تھا۔ آپی، آپ عادل بھائی سے نکاح کے بعد خوش ہیں نا؟ کیوں، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ سونی کا دل دھڑکا۔ میں نے آپ کو اور عادل بھائی کو ایک بار بھی آپس میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ جس طرح آپ پہلے ایک دوسرے سے کتنی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے، اب تو آپ دونوں کو ایک دوسرے سے بات کیا نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ فروا کے اتنے باریک بینی سے تجربے پہ زونی اسے دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے بھائی، پکی پولیس والے کی بیوی ہو، کتنا گہرا تجربہ کرتی ہو، زونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں اس وقت گارڈن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ آپ مجھے ٹالے مت اور بتائیں، کیا کوئی لڑائی ہوئی ہے آپ کی آپس میں؟ فروا نے اس کے سامنے آتے رستہ روکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں فروا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بس، زونی نے نظریں چراتے کہا، جبکہ اس وقت عادل کی گاڑی گیٹ سے انٹر ہوئی دکھائی دی۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ انہی کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ عادل کے انداز حشاش بشاش تھا۔ وعلیکم السلام۔ عادل بھائی، آپ سنائیں، کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے، آپ تو ہمیں بھول گئے ہیں۔ فروا نے بچوں کی طرح اسے گلا کیا تو وہ زیر لب مسکرایا اور زونی نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا مصروف ہو گیا تھا، آخر پیاری سی بہن کی رخصتی بھی تو ہے، تیاری بھی تو کرنی تھی نا ساری۔ عادل نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بہت جلدی نہیں آپ کو مجھے سر سے اتارنے کی؟ فروا نے آج خلاف معمول نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ عادل نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ بالکل ہے جلدی، لیکن ہمیں نہیں، آپ کے پولیس مین کو ہے، انہی کی خواہش پہ رخصتی ہو رہی ہے۔ عادل نے مومن کا ذکر کیا تو فروا کی گال بلش کرنے لگے۔ آپ باتیں کریں، میں چائے لاتی ہوں۔ فروا نے وہاں سے واک آؤٹ کرنا چاہا۔ چائے کے ساتھ کھانے کے لیے بھی لانا۔ عادل نے لقمہ دیا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عادل زونی کی طرف متوجہ ہوا جو سر جھکایا آسمانی سوٹ میں، کندھے پہ شال لیے بالکل سادہ حلیے میں کھڑی تھی اور سیدھا عادل کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ زونی، اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ عادل نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ زونی کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں سوچ رہا تھا فروا کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ اور میرا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ زونی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ فروا کی رخصتی کے بعد تم بالکل اکیلی رہ جاؤ گی تو میرا نہیں خیال کہ اب دیر۔ پلیز آدی، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی اور ایسی کوئی بات مت کرنا۔
زونی نے کتنے عرصے بعد اسے عادی کہہ کے پکارا تھا۔ عادی دل سے خوش ہوا تھا اس کی اس تبدیلی سے۔ ٹھیک ہے جیسے تم چاہو، لیکن تم وعدہ کرو کہ ہمیشہ اپنا خیال رکھو گی۔ عادل نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ زونی کا دل دھڑکا تھا اس کے لمس پہ۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں زونی کے لیے چاہت، احترام، محبت سب کچھ تھا۔ دیر سے اس بات میں سر ہلاتے وہ اپنے ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ چلو اندر چلتے ہیں، عادل نے اسے اپنائیت سے کہا۔ زونی اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ یہ شخص کبھی بھی غصہ نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ عزت ہی دیتا تھا۔ زونی نے رخ پلٹ کے اسے دیکھا تھا جو بہت ہی مسرور سا اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتا اندر بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ پرویز صاحب سعد کی بات سن کے غصے سے تلملا اٹھے۔ اس میں کیا مذائقہ ہے بابا، میرا حق ہے۔ سعد کی بات پہ جہاں پرویز صاحب کا دماغ گھوما تھا وہیں نرگس بیگم کو بھی سخت غصہ آیا تھا۔ کون سا حق رکھتے ہو تم ہاں؟ آج پہلی بار نرگس بیگم اتنے شدید غصے میں آئی تھی۔ مما وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، اس کے بچے کی پیدائش پہ اس کی عدت ہو جائے گی، اور میں اگر اسے جائز طریقے سے اپنانا چاہتا ہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی تڑک کے بولا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ تم ہو سعد۔ اس کے سینے پہ زور سے انگلی مارتے وہ سعد کو حیرت زدہ کر گئی۔ تمہارا واپس آنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں واپس آئے ہو؟ ہماری زندگیوں میں ہلچل مچانے؟ مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سعد کو بہت برا لگا تھا مما کا انداز۔ صحیح کہہ رہی ہوں، اور بہتر ہوگا اپنا منہ بند رکھو اور دوبارہ اس بارے میں بات نہ ہو۔ اگر انفال یہاں رہ رہی ہے تو وہ ہماری بیٹی بن کے رہ رہی ہے، بہو بن کے نہیں، سمجھے تم؟ نرگس بیگم نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی۔ اسے ان کے اتنے سخت رویے کی امید قطعی نہیں تھی۔ بابا دیکھا آپ نے مما کا رویہ؟ سعد دکھی ہوا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، بہتر ہوگا اپنی بات پہ نظر ثانی کرو اور اپنی بیوی مرحا کو ڈھونڈو۔ وہ کدھر ہے؟ بجائے کسی اور کو زندگی میں شامل کرنے کے لیے وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ الفاظ میں سختی پرویز صاحب واضح محسوس کر سکتے تھے۔ جس دن وہ میرا گھر چھوڑ کے گئی میں نے اسی دن اسے اپنا ہر رشتہ ناتا توڑ لیا تھا۔ سعد کے ہر انداز میں سختی جھلک رہی تھی۔ ایک بیوی سنبھال سکے تم؟ کس مان اور دعوے سے لے کے گئے تھے اسے؟ پرویز صاحب کو اس کی باتوں سے سخت برا لگا تھا۔ میں نہیں گیا تھا اسے لے کے، وہ زبردستی میرے ساتھ خود کو باندھ کے لے کے گئی تھی۔ اپنی بہن کے نصیب پر ڈاکہ ڈالا تھا اس نے۔ سعد نے تنفر بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں اور تم دودھ پیتے بچے ہو نا جو اس کے پیچھے پیچھے اس کا دامن تھامے چل دیے۔ پرویز صاحب نے اس کی بات کاٹی۔ دیکھے بابا، شاید رب کو بھی یہی منظور تھا، ورنہ نہ مجھے مرہا چھوڑ کے جاتی، نہ دانی بھائی اس دنیا سے جاتے، اور نہ میں واپس لوٹتا۔ اس سب میں اللہ ہی کی کوئی رضا ہوگی نا۔ سعد کے منطق پہ پرویز صاحب کا جی چاہت تھپڑ مار کے اس کا منہ لال کر دے، لیکن بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیے کھڑے۔ سعد تمہیں اس گھر میں رکھنا میری مجبوری ہے کہ باپ ہوں میں، ورنہ، لیکن انفال کو تم جیسے انسان کے حوالے کرنا میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، سمجھے تم؟ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ ہر لفظ پہ زور دیتے بولے۔ کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی نا آپ نے، ساری زندگی ایسے ہی بٹا کے رکھیں گے اسے؟ اگر ایک باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے اسے تو آپ کیوں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں؟ ایک بار اس سے تو پوچھ لیں، کیا پتا وہ راضی۔ سعد نے انہیں کسی طرف ہوتا نہ دیکھ کے ایک نیا حربہ استعمال کیا، جس پہ پرویز صاحب نے گہری سوچ میں ڈوبتے اسے دیکھنے لگے۔ ان کا دل نہیں مانا اس بات پر، لیکن وہ پھر بھی اس بات کے متعلق سوچ میں پڑ گئے۔ آپ ایک بار انفال سے ضرور پوچھئے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی۔ پرویز صاحب کی تیز نظروں کی وجہ سے وہ اپنی بات مکمل نہ کر پایا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ رخصتی بہت سادگی سے ہو رہی تھی۔ مومن شاہ بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ بارات لایا تھا۔ اپنی فیملی سمیت وہ پولیس آفیسرز جن کے جاوید صاحب کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے وہی سب آئے تھے۔ پیچ کلر کے لہنگے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھتی اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو رہی ہو؟ انفال نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا سر اٹھایا۔ انفال آپی، وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ انفال نے دھیمی مسکان سے اسے خود سے لگایا تھا۔ اب رونا مت، ورنہ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ انفال نے اسے پہلے سے ہی وارن کرنا مناسب سمجھا۔ آپی آج داجی اور دانی بھائی بہت یاد آ رہے ہیں، پرور نے معصوم بچوں کی طرح کہا۔ یزدان کے ذکر پر انفال کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ داجی اور یزدان بھائی کو مجھے رخصت ہوئے دیکھنے کا کتنا ارمان تھا۔ پروا پھر سے واپس اسی ٹریجک میں جا رہی تھی جس سے وہ بمشکل نکلی تھی۔ آپی، اللہ اچھے لوگوں کو اپنے پاس جلدی کیوں بلا لیتا ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے کیا جواب دیتی؟ وہ خود اپنے آپ سے لڑ لڑ کے جی رہی تھی، جس کا دل اب جینے کو نہیں مر جانے کو چاہتا تھا۔ یزدان کی بنا اسے اپنا آپ، اپنی زندگی سب کچھ ادھورا لگتا تھا، تو آج بھی اس کے انتظار میں تھی۔ نہ جانے کیوں آج بھی
اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کا یزدان زندہ ہے۔ اچھا اب اداس مت ہو، آج کا دن اچھا دن ہے، سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دو، مومن بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، چلو۔ انفال نے اس کا گھونگھٹ آگے کیا تو وہ خاموش ہو کے سر جھکا گئی۔ اسی وقت زونی اندر داخل ہوئی۔ آج وہ بھی تھوڑا سا تیار ہو گئی تھی۔ پرپل کلر کی فراک میں وہ ایک چھوٹی سی باربی ہی ڈال لگ رہی تھی۔ زونی نے مسکرا کے انفال کو دیکھا اور فروا کو گلے سے لگاتے اس کو باہر لے آئی۔ خان ولا میں ہی سب کچھ ارینج کیا گیا تھا اور عادل نے سادگی میں بھی 4 چاند لگا دیے تھے۔ فروا کو گھر میں ہی لان میں اپنے اسٹیج کی طرف لے جایا گیا جہاں مومن شاہ پہلے سے ہی اس کا انتظار میں تھا۔ اس کے اسٹیج پہ پہنچتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور آگے بڑھ کے فروا کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ایک پل کو فروا کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اس سے اپنے برابر میں بیٹھا ہوا وہ خود بھی اس کے ساتھ برجمان ہوا۔ فوٹوگرافز کا سلسلہ شروع ہوا۔ مومن شاہ کی سنگت میں اسٹیج پہ بیٹھ وہ تھوڑا سا نروس ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا وقت ہو گیا۔ فروا کو رہ دے کر خان ولا کے در و دیوار، دادا جی کی پکار، اپنا بچپن، اپنا ہنسنا کھیلنا سب کچھ یاد آنے لگا تھا کہ وہ زونی سے گلے لگتے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ زونی سے بھی ضبط نہ ہوا تو اس کے آنسو بھی بہہ نکلے۔ سب سے باری باری ملتے وہ مومن شاہ کے ساتھ رخصت ہو گئی، جبکہ پیچھے رہ جانے والوں نے دل سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کی دعا دی تھی۔ سحر نے بھی بھابھی پلس دوست کا استقبال بہت پرجوش اور خوشی بھرے انداز میں کیا۔ تھوڑی بہت رسموں کے بعد اسے مومن شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ارد گرد پھیلے پھولوں کی مسحور کن خوشبو اور سیج اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا تھا، دل سماعت بنا دروازے کی آہٹ سننے کو بےتاب تھا، اور یہ بےتابی کچھ ہی پل میں ختم ہوئی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور مومن شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دوبارہ سے دروازہ بند ہونے کی آواز پہ فروا نے اپنا حلق تر کیا، جبکہ سانس لینا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ اپنی شیروانی کو کھولتا وہ اس سے آزادی حاصل کرتا، کبرڈ سے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر لیتا وہ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ فروا کو کچھ عجیب سا لگا، مطلب وہ اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اسے نظر انداز کرتا باتھ روم چلا گیا، یعنی میری کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اگر اسے میری چاہ نہیں تو مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں کیوں بیٹھوں یہاں اس کے انتظار میں؟ فروا کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، اس لیے وہاں سے اٹھتی اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا رخ کیا، اپنا گھونگھٹ پکڑ کے خود ہی الٹ دیا اور اپنا آپ آئینے میں دیکھتی مزید اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ بہت ظالم ہو تم مومن شاہ، تمہارے اندر کوئی جذبات ہی نہیں۔ اپنے کانوں سے جھمکے اتارتے وہ سوچتے جا رہی تھی۔ جھمکے اس نے ڈریسنگ پہ پھینکے تھے، اب اپنے دوپٹے کے پنس اتارنے کی تگ و دو میں لگ گئی، جس سے اس کا دوپٹہ مزید الجھتا جا رہا تھا۔ غصے سے اس نے اپنا دوپٹہ کھینچا تھا کہ وہ اترتا ہوا زمین بوس ہوا۔ اسی لمحے مومن شاہ ٹاول سے بال خشک کرتا باہر نکلا۔ ڈریسنگ کے سامنے بنا دوپٹے کی کھڑی فروا کو حیرت سے دیکھا۔ فروا نے آئینے میں ایک نظر اسے دیکھا، دل کی دھڑکن نے پھر سے ہلچل مچائی، لیکن اس بار اس شور کو اس نے سننے کے بجائے کان بند کر لیے تھے۔ اب اپنے گلے سے گولڈ سیٹ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مومن نے ٹاول دور اچھالا اور اس کے قریب آتا اس کے گلے سے پیچھے ہاتھ ڈالتا اس کی چوکر کی ڈوری کھینچ گیا۔ فروا نے آئینے میں کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ اس کے گلے سے سیٹ اتار کے اس نے ڈریسنگ کی ایک طرف رکھا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی کر دی؟ مومن شاہ کی سنجیدہ آواز پہ فروا نے لب بھینچے۔ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی، اس کے انداز میں جواب دیتی اب وہ ماتھا پٹی سے جان چھڑا رہی تھی، جبکہ ہمت ایک بار بھی نہ ہوئی کہ مومن کی آنکھوں میں دیکھ سکے، اور مومن تو اسے سر سے لے کے پیر تک بہت بے باک انداز میں دیکھ رہا تھا۔ فروا غصے سے اپنا ماتھے سے ٹیکا اتار کے ڈریسنگ پہ پھینک چکی تھی۔ بنا مومن کی طرف دیکھے وہ لہنگا سنبھالتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ مومن نے اسے بالکل بھی نہ روکا اور خود آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ 2 منٹ بعد فروا واپس باہر آئی۔ میرا ڈریس؟ حق جتانے والے انداز میں پوچھا۔ کبرڈ میں چیک کر لوں، مومن نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ فروا لب بھینچے کبرڈ کی جانب موڑی، لیکن وہاں پہ تو ریڈ کلر کی صرف ایک ہی نائٹی تھی جو فروا کو انتہائی فضول سی لگی۔ یہاں ڈریس نہیں ہے، وہ الجھائے ہوئے بولی۔ مومن جو موبائل لیے ابھی بیڈ پہ بیٹھا تھا اس کی بات پہ نفی بے سر ہلاتے اٹھا اور خود ہی کبرڈ کی جانب بڑھا۔ وہاں واقعی کوئی ڈریس نہیں تھا، یقیناً یہ اسی کی دوست کی شرارت ہوگی۔ مومن سمجھ تو گیا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فروا نے اس پہ شک کرنا ہے، جو موجود ہے وہی پہن لو، سنجیدہ انداز میں کہتے وہ واپس مڑ گیا۔ فروا کو تو اچھی خاصی تب چڑھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں یہ کیوں پہننے لگی؟ مجھے کپڑے چاہیے ابھی کے ابھی۔ وہ واپس اپنی ضدی ٹون میں آتے بولی، تو اپنی دوست سے رابطہ کرو، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں۔ مومن بھی اسے غصے میں بولا تھا،
دانت کے چکچاتے اس نے مومن شاہ کو گوری سے نوازا اور مرتے کیا نہ کرتے نائٹی اٹھاتی وہ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اس وقت کچھ بھی کہنے سننا بیکار تھا۔ وہ سحر کی صبح کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی اور اسے ابھی اپنی ہیوی ڈریس سے جان چھڑانی تھی۔ نائٹی اتنی بری بھی نہیں تھی۔ سلک اور نیٹ کی بنی ریڈ نائٹی میں اس کا دودھیا جسم بہت واضح ہو رہا تھا اور اس کے جسم کے نشیب و فراز نے فروا کو بھی شرمانے پہ مجبور کر دیا، لیکن وہ اپنی ساری شرم بھلائی باہر نکلی تھی۔ کمرے میں مومن شاہ موجود نہیں تھا۔ فروا نے شکر کا کلمہ پڑھا اور جھٹ سے بستر پہ جاتے خود کو کمفرٹر میں اچھی طرح چھپا لیا۔ مومن شاہ کال سننے کے بعد گیلری سے روم میں آیا تو فروا کو بستر پہ کمفرٹر لیے دیکھ ٹھٹکا، لیکن بنا کوئی رسپانس دیے وہ بڑی لائٹ آف کرتا نیم روشنی کا بلب آن کرتا بستر پہ آیا تھا۔ لیکن بنا کوئی رسپانس دیے وہ بڑی لائٹ آف کرتا نیم روشنی کا بلب آن کرتا بستر پہ آیا تھا۔ کچھ پل بالکل سیدھا لیٹا رہا اور چھت کو گھورتا رہا۔ وہ بھی خود بھی فروا کے ساتھ ازدواجی زندگی شروع کرنے کا خواہاں نہیں تھا۔ وہ ابھی خود کو اور فروا کو وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک مضبوط رشتے میں بن گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا آپ فروا پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کا ارادہ ابھی رخصتی کا بھی نہ تھا۔ اس رخصتی کی وجہ بھی وہ خود تھی۔ مومن اسے اس ٹرانس سے باہر نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ فروا کے متعلق سوچتے سوچتے ہی اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہ چلا، لیکن دوسری طرف فروا ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کے اپنی بے عزتی کا خیال حاوی ہو رہا تھا۔ مومن شاہ کو مزے سے سوتا دیکھ اس کا پارا 7واں آسمان تک جا پہنچا، جبکہ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھی، اور جب آنسو ہچکیوں میں بدلنے لگی تو فروا نے خود ہی اسے پکڑ کے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ وہ اچانک سے جھنجھوڑ پہ اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا فروا کو روتا دیکھ۔ فروا نے اس کے سینے پہ ایک مکہ مارا جبکہ آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ مومن نے حیران ہو کے اسے دیکھا جبکہ وہ ایک کے بعد ایک مکے اس کے سینے پہ برسانے لگی۔ مومن نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کلائیوں میں جکڑے تھے اور اس کی کمر پہ لگا کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں کی سانسیں ہی بے ہنگم سے شور مچا رہی تھی۔ فروا نے اپنی کلائیاں چھڑانی چاہی، لیکن مومن شاہ کی ہلکی سی گرفت سے بھی وہ خود کو چھڑا نہ پا رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ بہت گمبھیر لہجے میں پوچھتا وہ فروا کو مزید رلا گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ کس مسائی تھی، جبکہ مومن شاہ کے ارادہ اب کچھ بدل گیا تھا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس کے کانوں کے قریب ہوتے سرگوشی کرتے وہ فروا کا دل دھڑکا گیا، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ لب بیچے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اب یاد آئی ہے جب آتے ہی باتھ روم میں گھس گئے اور بنا کچھ کہے سو گئے، تب یاد نہیں تھا؟ بھرپور طنز کے تیر چلاتی وہ یہ بھول گئی تھی کہ بیل مجھے مار والا حساب کر گئی۔ تو مس مومن شاہ کو برا لگا؟ مومن نے مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ مجھے کیوں برا لگنے لگا؟ نروٹے پن سے کہا۔ تبھی رات کے وقت مجھ پہ گولہ بارود کا دھاوا بولا ہے۔ مومن نے اس کے مکوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم اسی لائق ہو۔ ذرا سی گرفت ڈھیلی محسوس کرتی فروا اپنے دونوں ہاتھ چھڑاتی اپنی جگہ پہ آرام سے لیٹی تھی۔ مومن نے بھی لیٹتے ہوئے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکاتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ فروا کا تو مانو سانس ہی رک گیا۔ اپنی آنکھیں جھٹ سے بند کر لی۔ مومن شاہ کے ساتھ جڑ کے اتنے قریب لیٹنے سے اس کے حواس معطل ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف مومن شاہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنے جذبات پہ قابو کیے فروا کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتا اور اسے پرسکون کر گیا تھا۔ فروا اس کے سینے پہ پورے استحقاق سے ہاتھ رکھے مومن کے سوئے جذبات کو جگا گئی تھی۔ اس کی جانب رخ موڑتا اس کے ماتھے پہ اپنے سلگتے لب کا دہکتا لمس رکھ گیا۔ وہ نیند کی وادیوں میں کھوتے ہوئے مومن شاہ کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کرتی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اس کے مسکراہٹ کو مومن شاہ نے اپنے لبوں سے چنا تھا اور اپنے سینے پہ بھیج گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے کتنی عزیز تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، بس وہ اس میں ہی آسودہ تھا کہ وہ اس کے پاس تھی۔ وہ اس کے لیے اپنے جذبات بدلتے محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ ابھی تک محبت کی میم سے بھی ناشنا تھا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ دل میں اترتا سرور محسوس کرتا، نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ دونوں ہی آنے والے وقت سے بے خبر ایک دوسرے کی باہوں میں سکون بھری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، جبکہ کوئی بہت ہی چالاکی سے ان سے دشمنی نبھا رہا تھا۔ مومانی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ انفال تو نرگس بیگم کی بات سنتے ششدر رہ گئی تھی۔ بیٹا، ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے سامنے پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے جو کسی بھی مضبوط سہارے کے بنا کاٹنا انتہائی مشکل ہے، لیکن
اس سب کے باوجود ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ نرگس بیگم کا دل نہیں مان رہا تھا یہ سب کہنے کا، لیکن پرویز صاحب کے سمجھانے پہ انہوں نے انفال سے ساتھ کے متعلق رائے لی۔ عمانی جان، یہ ناممکن ہے، پلیز آپ ایسا کچھ مت سوچیں، میرے لیے میرا بچہ ہی میرا سہارا ہوگا، آپ دیکھنا اس کے ہوتے مجھے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میرے لیے میرا اللہ میرا بچہ ہی کافی ہوں گے۔ انفال نے آنسو پوچھے، بیٹا سوچ سمجھ لو پھر وہی جواب دینا۔ نرگس بیگم کہہ کے اٹھ چکی تھی۔ انفال نے باہر رخ کیا، وہ پرویز صاحب کے ساتھ آج یونی جا رہی تھی، اسے کچھ کاغذات پہ سائن کرنا تھا۔ پرنسپل نے اسے عدت مکمل کرنے کے بعد یونی جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ بھی سوچتے کہتی اٹھ گئی، ان کا بزنس یزدان کا دوست ہی دیکھ رہا تھا اور وہ قابل اعتماد دوست تھا۔ یونی وہ کچھ دیر رکی تھی، سب فیمیل سٹاف سے ایک بار پھر سے مل رہی تھی، پر اس سب کے دوران وہ مکمل خود کو ڈھانپے ہوئی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے پرویز صاحب کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اچانک سے کچھ نقاب پوش بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے اور ساری یونی میں کہ حرام سا ہو گیا۔ ان نقاب پوشوں نے ہوائی فائرنگ کی اور سب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، انہیں یونی کے بڑے ہال کی جانب لے گئے۔ انفال بھی انہی کے ساتھ تھی۔ انہوں نے حکومت سے کچھ ڈیمانڈ کی تھی جس کے لیے انہوں نے پوری یونی کو ہاسٹیج بنا لیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ انفال ایک اسٹوڈنٹ نے آہستہ سے انفال سے پوچھا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انفال ذرا بھی نہ گھبرائی، وہ حجاب میں تھی لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر یا خوف نہ تھا۔ کافی وقت گزر گیا، ان سب سے موبائل لے لیا گیا تھا، کوئی بھی باہر رابطہ نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ان کا سرغنہ اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ آن کر کیمرہ۔ اس آدمی نے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ اس سرغنہ نے ایک نظر سب پر دوڑائی اور سر خلیل کو اپنے سامنے کرتے ان کے بازو پہ گولی ماری۔ ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ہوائی فائر ہوا، خاموش جو کسی کی بھی آواز آئی، اب گولی سیدھی اس کے حلق میں اترے گی۔ اس نے اونچی آواز میں سب کو للکارا، تو ایک منٹ میں وہاں خاموشی سے ڈرے سہمے انہیں دیکھنے لگے۔ ویڈیو ٹھیک بنی ہے نا؟ سرغنہ نے سوال کیا۔ جی جی، وہ آدمی ہقلاتے بولا۔ اب اسے لے جا کے پولیس والوں کو دو، اگر اگلے 2 گھنٹوں میں ہماری مانگیں پوری نہ کی تو باری باری سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس آدمی نے بے بسی سے کہا تو سب بچیوں کی چیخیں نکلی تھی۔ چپ کرو سب ورنہ گولی سیدھا حلق کے اندر اتاروں گا۔ اس سرغنہ نے بھی اونچی آواز میں للکارا تو سب دم بخود ہو کے رہ گئے۔ پروا کو آج اپنے سسرال 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ ولیمے کے بعد وہ اپنے میکے ہی رہ رہی تھی۔ تقریباً پورا ہفتہ کسی نے بھی کوئی روک ٹوک نہ کی۔ ولیمہ بہت سادگی سے ہوا تھا، دادجی کی وجہ سے۔ پروا کے خان ولا میں رہنے کے دوران مومن شاہ بھی بہت کم گھر آیا تھا، صبح منہ اندھیرے نکل جاتا اور رات گئے وہ واپس لوٹتا۔ اس کی روٹین ایسی ہی تھی۔ پولیس کی جابز میں اکثر ایماندار پولیس والے مجرموں کو ان کی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، ان میں ہی ایک مومن شاہ بھی تھا۔ ان کا ولیمہ بھی بہت سادگی سے گھر پہ ہوا تھا۔ مومن کا فروا کے ساتھ آمنا سامنا بہت کم ہوا تھا، ڈرائیور کے ساتھ وہ خود ہی گھر آ گئی تھی اور آج وہ پروین بیگم کی مائیت میں میٹھا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مومن شاہ کسی کیس میں اتنا سخت الجھا ہوا تھا کہ اسے اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ فروا خاص مومن شاہ کی پسندیدہ سویٹ ڈش بنا رہی تھی، جو کہ رس ملائی بنا رہی تھی۔ وہ 4 دفعہ کوشش کر چکی تھی لیکن اس کے رس گلے ٹوٹ رہے تھے۔ وہ اداس ہو جاتی لیکن پھر نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیتی۔ فروا تم رہنے دو، کھیر بنا لو، سحر نے مشورہ دیا۔ مومن کو کھیر پسند ہے کیا؟ پلٹ کے استفسار کیا تو سحر مسکرا دی۔ بالکل بھی نہیں۔ سحر کے جواب پہ فروا نے منہ بنایا۔ پھر میں وہی بناؤں گی جو اسے پسند ہے، چلو پھر ٹرائی کرتے رہو۔ فروا نے ایک اور پیکٹ کھولا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ 5واں پیکٹ کھولتے سحر نے اپنی خدمت پیش کر دی۔ تم صرف مجھے بتاؤ۔ فروا نے اسے پیکٹ لے لیا۔ اب دونوں ہی مزے سے کچن میں لگی رس ملائی جیسی کوئی چیز بنانے کی تگدوں میں لگی تھی۔ کیا خبر ہے؟ مسلسل 24 گھنٹے مومن شاہ ورک کر رہا تھا۔ ایسے میں جن ملک کے دشمن عناصر کا قلعہ کما کرنے والا تھا، انہی میں سے ایک دہشت گرد نے ایک یونی کو ہاسٹیج بنا لیا تھا۔ اب ان کی ڈیمانڈز آ رہی تھی کہ ان کا پکڑا گیا سامان نہ صرف واپس کیا جائے بلکہ ان کا انڈیا جانے کا بندوبست بھی کیا جائے، اور وہ بھی ایک اچھی خاصی رقم کے ساتھ، بنا کسی کارروائی کے۔ سر یہ ویڈیو بھجوائی ہے اس نے۔ بلال نے اس کی بنائی گئی ویڈیو سامنے کی۔ اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ یونی کے کتنے لڑکے اور لڑکیاں ان کی قید میں ہیں۔ مومن نے لب بھیجے۔ 1 منٹ، سٹاپ اٹ، ایک طرف ویڈیو کو روکنے کہا۔ یہ تو انفال ہے۔ نقاب سے تو جھانکتی آنکھیں اس کی تھی، وہ پہچان گیا تھا۔ اس کا دل دھڑکا تھا، مطلب وہ انجان ہی تھا کہ اس کی بہن کی یونی پہ حملہ ہوا تھا اور اس وقت اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہی پریشانی سے ڈھہتے گہری سوچ میں ڈوبا، اسے سمجھ نہ آیا اب کیا کرے۔
پہلے بھی وہ ان جیسوں سے مقابلہ کر چکا تھا اور اب بات اپنی سگی بہن کی تھی، اپنے خون کی، اور وہ تو پریگننٹ بھی تھی، وہ عدت میں تھی، وہ یونی کیوں گئی؟ اس بات سے مومن شاہ زیادہ پریشان تھا۔ اگر ان میں سے کسی بھی دہشت گرد کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ انفال مومن شاہ کی بہن ہے تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی۔ سر پلان تیار ہے، بلاج نے آتے ہوئے انفارم کیا۔ گڈ، سرمد کو انفارم کیا؟ دھیرے سے بلاج کے کان میں سر دیتا وہ پوچھنے لگا، سر ہی از ریڈی، ہمیشہ کی طرح۔ بلاج نے آنکھ ونک کی، جس کا مطلب مومن شاہ سمجھتا مسکرایا تھا۔ اب ان چاروں میں مومن شاہ، بلاج، بلال اور نوفل کا رخ اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف تھا، جہاں سے وہ پولیس مین نہیں، پولیس کمانڈو بن کے نکلے تھے، اور اس سب میں سربت اپنی ٹیم کے ہمراہ ان کے ساتھ تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ فیضی آج پورے 1 ماہ بعد آیا تھا۔ مرحا کو بھی اب اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ فیضی اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا، جو اسے چاہیے ہوتا فیض سے کہہ دیتی، وہ پہنچا دیتا، اور مہینے کے مہینے اسے پورے ماہ کا تمام راشن دے آتا۔ لیکن مرحا کو گھر میں نظر بند کیا گیا تھا، اور مرحا نے ایک دن بھی گھر سے باہر جانے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ ڈری تھی ساس سے کہ کہیں اس نے اسے دیکھ لیا تو وہ یقیناً اسے جان سے مار ڈالے گا۔ لیکن اسے یزدان کی طرف سے اتنی خاموشی کی توقع نہ تھی، وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ ہاں پوچھے؟ فیضی نے سر جھکائے۔ یزدان بھائی کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ اتنا زیادہ ناراض ہے کیا؟ مرحا کی معصومیت سے پوچھے گئے سوال پہ فیضی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دل پہ پتھر رکھ کے وہ کہتا مڑا تھا، آنکھیں اس کی نم ہوئی تھی۔ کیا کیا بول رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ تو… مرحا کو یقین نہ آیا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان پہ کسی نے حملہ کروایا، مری کی پولیس اب تک صرف کوشش ہی کر رہی ہے لیکن جان نہیں پائے اس سب کے پیچھے کون ہے؟ آخر میں تمسخر سے بولا تھا۔ مرحا کیا کہ نم ہوئی، ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ہمانی جان، ماموں، دادی جی کیسے سہا ہوگا؟ مرحا سوچ میں ڈوبی۔ فیضی جا چکا تھا۔ مرحا کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ آج اسے اپنی ماں اور بہن کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ان سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا لیکن وہ کیسے جاتی؟ وہ اسے کبھی معاف نہ کرتے تو ساتھ سے کیسے بچاتے؟ اس جیسے بیڑیا پہ میں نے اعتبار کر کے بہت بڑی غلطی کی، جس کی سزا تو بنتی ہے نا۔ نہ جانے یزدان بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ مرحا بہت شدت سے روئی۔ وہ میرے لیے مسیحا تھا، انہوں نے میری جان اس بھیڑیے سے بچائی۔ کیسے بچاؤں گی خود کو، اپنے ہونے والے بچے کو؟ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ یتیم ہو گئی ہے۔ پرور رس ملائی تیار کر کے اب کافی دیر سے رات گئے مومن کا ویٹ کرتی رہی۔ اس نے مومن کے موبائل پر کال کی لیکن نمبر بند ملا۔ اس نے کئی ایک میسج چھوڑے کہ وہ دیکھے تو جواب دے، لیکن نہ میسج سین ہوئے نہ کوئی رسپانس۔ بیٹا کھانا کھا لے، شاید آج بھی وہ لیٹ ہو جائے۔ پروین بیگم نے اسے ٹی وی لاؤنج میں اداس بیٹھے ٹی وی چینلز پہ سرچنگ کرتے دیکھا تو پیار سے کہا، آنٹی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، میں انتظار کروں گی، مومن کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ دھیرے سے پل کے جھکائے کہتی پروین بیگم کو اپنی بہو بہت پیاری لگی۔ سحر سونے کے لیے جا چکی تھی، وہ یوں نہیں جا رہی تھی جبکہ فروا نے چھٹیاں لی ہوئی تھی۔ چلو بیٹا کر لو انتظار، لیکن آج کل مومن بہت مصروف ہے کسی کیس کو لے کے۔ پچھلے دنوں تو وہ گھر بھی نہیں آتا تھا، اور اب بھی شاید اسے پتہ ہی نہ ہو آپ گھر آ گئی ہے، ورنہ جلدی آ جاتا۔ پیار سے اس کی گال پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بلش کرنے لگی۔ میں نے میسج کیا تھا اسے، دھیمے لہجے میں سر جھکائے کہا، بیٹا مانا کہ آپ دونوں میں بہت زیادہ فرینکنیس ہے، لیکن اچھی بیویاں شوہر کو عزت سے بلاتی ہیں۔ ان کی بات پہ فروا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو میں تو اس کی عزت کرتی ہوں، آپ کہہ کے بلایا کریں، ایک تو وہ بڑے ہیں آپ سے اور دوسرا شوہر کا رتبہ بیوی سے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ نے بیوی کے بھی حقوق مقرر فرمائے ہیں لیکن شوہر کو اس کا سائبان بنایا ہے۔ اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھیں، آمین۔ اسے پیار سے کہتی وہ اٹھ کے جا چکی تھی۔ مومن شاہ کو آپ کہوں؟ فروا سوچ میں پڑ گئی، لیکن کتنا عجیب لگے گا نا آپ۔ وہ تھوڑی پہ انگلی ٹکائے ہونٹ باہر نکالتے سوچ رہی تھی۔ آج وہ ہلکے پھلکے میک اپ پہ سی گرین فراک اور چوڑی دار پجامہ پہنے چھوٹی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ وہ مومن کے لیے ہی تیار ہوئی تھی اور کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹی وی تو آن ہی تھا لیکن دھیان سارا دروازے پہ تھا۔ اسے شدت سے مومن کا انتظار تھا۔ وہ چاروں اور سرمد کی ٹیم، 3 کمانڈرز، ٹوٹل وہ 8 کی ٹیم اس وقت خفیہ رستے سے یونی میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک طرف حکومت ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار تھی، دوسری طرف یہ اپنی جان پہ کھیل کے نہ صرف سب لڑکے اور لڑکیوں کی بازیاب کروانے والے تھے بلکہ دشمن کو ناکوک چنے بھی چبوانے والے تھے۔
وہ تعداد میں کتنے تھے، ان کے پاس کتنا اسلحہ تھا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ سر پہ کفن باندھے ان سے لڑنے کو تیار آتے ہی پھیل چکے تھے، کالے کپڑوں میں، چہرے پہ کالے رنگ سے ہی لائنز لگائیں۔ اس وقت وہ فوج کمانڈر ہی لگ رہے تھے، سوائے سرمد کے جس نے کالے رنگ کا ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ سب صرف دشمن کو مارنا جانتے تھے یا مر جانا جانتے تھے، پلٹنا یا جھکنا نہیں۔ مومن سب کو ان کی پوزیشن لینے کا اشارہ کرتا، خود بھی اپنی پوزیشن لیتا آگے بڑھا۔ سب کا اب کان میں لگے بلوٹوتھ سے رابطہ تھا، پوری یونٹ خالی تھی، سب کو ایک بڑے ہال میں بند کیا گیا تھا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی، کیونکہ انہوں نے 3 الگ ہالز میں سب کو رکھا تھا اور ہر ہال میں 3 غنڈے ڈیوٹی پہ تھے۔ انہوں نے آگے بڑھتے سارا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایک ساتھ حملہ کرنے کا پلان کیا، لیکن وہ ایک ہی ہال میں حملہ آور ہوئے۔ چھپتے چھپاتے وہ آگے بڑھے اور وہاں موجود تینوں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے وہاں سب نے شور تو کیا، لیکن مومن نے سب کو ہاتھ سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کی بلٹس بنا آواز کے تھی، جس سے دوسرے ہال میں موجود کسی کو پتہ نہ چلا۔ کیا بس یہی سب تھے؟ فلاج نے مومن کی طرف دیکھتے کہا، نہیں، مجھے نہیں لگ رہا۔ مومن کے چہرے پہ پریشانی واضح تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 ہالز اور ہے، وہاں بھی اسٹوڈنٹس کو رکھا ہے۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر ان کی مشکل آسان کر دی۔ یقیناً انفال وہی ہوگی، مومن دل ہی دل میں بولا تھا۔ ان سب اسٹوڈنٹس کو وہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے، بالاج اور نوفل کو وہیں ان کی رکھوالی کے لیے چھوڑتے، مومن اور بلال باہر نکلتے، ادھر ادھر دھیان سے دیکھتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک ہال کے پاس انہیں اندر سے باتیں کرتے دیے، بس کچھ دیر اور پھر ہم یہاں سے نکلیں گے، پورے شان و شوکت کے ساتھ۔ ایک آدمی نے بندوق کو ادھر سے ادھر نچاتے کہا، ہمیں انڈیا میں پناہ تو ملے گی نا؟ ایک دوسرے آدمی نے کہا، ہمیشہ انہوں نے ہی ساتھ دیا ہے ہمارا، فکر مند نہیں ہو، باس ہے نا، ہمارے سب دیکھ لیں گے۔ وہ شخص بہت ہی اوور کانفیڈنس لگ رہا تھا۔ آگے بڑھتے انہوں نے ان پہ وار کیا، بدلے میں وہ بھی فائر کرنے لگے، لیکن بہکلا گئے اور گولی لگتے فائر ہوا میں بلند ہوتے آواز پیدا کر گیا۔ شٹ! مومن نے جلد از جلد پوزیشن سنبھالی اور وہاں موجود سب کو پوزیشن لینے کا کہا۔ گولی چلنے کی آواز سن کے کوئی بھی یہاں آ سکتا تھا۔ بلاج، نوفل چوکنا رہنا ان کو بلوٹوتھ پہ انفارم کرتا، وہ خود بھی دروازے پہ گن تانے کھڑے تھے اور انتظار میں تھے کہ کون اندر آتا ہے، لیکن کافی وقت گزر گیا، کوئی اندر نہ آیا۔ مومن کو گڑبڑ احساس جاگا۔ بلاج، کیا پوزیشن ہے؟ کلیئر۔ آگے سے جواب آیا تو وہ مزید پریشان ہوا۔ ان سب میں کہیں بھی انفال نہیں ملی، مطلب وہ تیسرے ہال میں تھی جہاں سرمد اپنی ٹیم کے ہمراہ تھا۔ اب وہ صرف اللہ سے ہی دعا کر سکتا تھا۔ گولی چلنے کی آواز پہ وہ تیسرے ہال میں چاروں دہشت گرد چوکنا ہوئے۔ لگتا ہے کسی نے حملہ کر دیا، ان کے سرغنہ نے گھبرائے ہوئے کہا۔ چل کے دیکھتے ہیں، ایک آدمی آگے بڑھا۔ نہیں، وہ ہوشیار ہو گئے ہوں گے، ہم نہیں جائیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کیا ہے، اب دیکھو کیا کرتا ہوں۔ وہ بھی کہتا کسی اسٹوڈنٹ کو اپنے قبضے میں کرنے ہی والا تھا کہ گولیاں سیدھی ان کے سینے پہ پیوست ہوتی، ان کو وہیں ڈھیر کر گئی۔ ان کا سردار بچتا ہوا چھپا تھا، اس کے بازو پہ گولی لگی تھی، گولیاں کہاں سے چلی انہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کے باقی سب آدمی مارے گئے تھے، وہ اکیلے ہی بچا تھا اور اسے اب یہاں سے نکلنا تھا۔ اس کے لیے کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو ہاسٹیج کرنا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتی ایک لڑکی کو اس نے اپنے قبضے میں لیا اور سامنے آتا اس لڑکی کو کن پٹی پہ بندوق رکھ گیا۔ اپنے سامنے پولیس فورس کو کمانڈرز کے روپ میں دیکھ وہ سخت طیش میں آیا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگا مجھے ہرا دو گے؟ میں تو مروں گا ہی، لیکن اس لڑکی کو بھی لے کے مروں گا تاکہ تم سب کو اپنی اپنی جرات پہ تمغہ تو ملے۔ اتنا کہتے اس نے گن سے فائر کرنا چاہا کہ تبھی ایک گولی اڑتی ہوئی اس کے دماغ پہ پیوست ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹی تھی، وہ نیچے گرا۔ انفال کی بند آنکھیں کھلی تھی، جو وہ بس خود کو آخری وقت کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اچانک سے بچ جانے پہ آنکھیں واقعی سامنے ماس میں چھپے چہرے کو دیکھتے حیران ہوئی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، اسے جیسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ کیا واقعی وہ وہی تھا؟ دل نے سوال کیا تو جواب شدت سے ہاں میں آیا۔ ہاں وہی تھا۔ ماسک کیا وہ 7 پردوں میں بھی آ جاتا، وہ اسے پہچان لیتی۔ اس کی طرف ہاتھ اٹھایا تھا، اشارہ کیا، ارد گرد بھان بھان کی آوازیں تھیں، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ وہ تو بس سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی اور اپنی جگہ جم گئی تھی۔ یزدان! اس کے لب دھیرے سے واہ ہوئے تھے، لیکن اگلے لمحے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین بوس ہوتی۔ سامنے کھڑے شخص نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھراتا۔ وقت تو تھما تھا اس لمحے، مومن شاہ بھی انہیں دیکھ کے ٹھٹکا تھا اور فوراً آگے بڑھ کے انفال کو سنبھالا تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹ، ٹیچر، سبھی کو بازیاب کروا لیا گیا تھا۔
بنا کسی نقصان کے۔ سرمد اور اس کی ٹیم چھلاوے کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اب اپنے افسران کو مومن شاہ نے ہی جواب دینا تھا جس کے لیے وہ تیار تھا۔ فروا وہیں باہر ٹی وی لانچ میں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ ٹی وی بھی آن تھا۔ بہت خاموشی سے رات کے آخری پہر مومن شاہ گھر میں داخل ہوا اور سامنے اپنی شریک حیات کو دیکھ کے ٹھٹکا تھا۔ اس کے لبوں پہ ایک دل فریب مسکراہٹ سمائی تھی۔ اپنی کیپ اور باقی کا سامان ایک طرف رکھتا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ سب کچھ کلیئر کرتے اسے کافی وقت بیت گیا تھا۔ انفال کو ہاسپٹل پہنچایا، پرویز صاحب کو اطلاع پہنچائی۔ ان کے آنے کے بعد انہی کے کہنے پہ وہ گھر آیا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی بزی تھا اور اب تھک سا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر آنے پہ اسے اتنا بڑا سرپرائز ملے گا۔ فروا کے قریب بیٹھتے وہ اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کرتا، اسے گہری نیند میں سوتا دیکھ چکا تھا۔ کتنے ہی دیر اسے یوں ہی دیکھتے رہا۔ پاس پڑے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا، پلٹ کے سوئی ہوئی حسینہ کو دیکھا جو سائیڈ بدلتے اب سیدھا سر نیچے کی طرف ڈھلکا تھا۔ مومن نے آگے بڑھ کے اس کا سر اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر دھیرے سے اپنی باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ باہر یوں ہی ٹھنڈ میں صوفے پر لیٹی سو گئی تھی۔ اسے بیڈ پہ لٹاتے وہ اس پہ کمفرٹر ڈالتا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، خود اپنی تھکن کے احساس سے شاور لینے چلا گیا۔ فریش ہوتا واپس آیا تو فروا کو گہری نیند میں سوتا پایا۔ لائٹس آف کرتا اس کے پاس آتا، وہ اسے اپنی باہوں کے سار میں لیتا، خود میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے نازک وجود کو خود سے قریب کرتا وہ اپنی ساری تھکن ختم ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایک سرور اور سکون کا احساس جاگ رہا تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن یہ سچ تھا۔ فروا اس کے لیے اس کے وقت دوا کا کام کر رہی تھی۔ ٹھنڈ سے وہ باہر لیٹی لرز رہی تھی، اب کمفرٹر میں دبکی مومن شاہ کی باہوں کو لمس محسوس کرتی مزید اس کے اندر خود کو چھپانے لگی۔ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد بائیں پھیلائے وہ مومن کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ اسے یہ تک احساس نہ تھا کہ وہ اس وقت مومن کی کتنے قریب تھی، اور مومن جانتا تھا صبح ہوتے ہی اسے فروا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑنا تھا، کیونکہ گھر آتے وہ اپنے آفس کی کبرڈ سے موبائل نکال کے آن کرتا، اس پر فروا کے میسیجز اور مسڈ کال دیکھ چکا تھا، لیکن اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اب جواب دینے سے بہتر گھر آ کے ہی اس کی ناراضگی کا سامنا کرنا۔ پر وہ سو رہی تھی اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے سونے کا ارادہ کیا، اب جو بھی ہوتا صبح دیکھتے۔ کچھ ہی دیر بعد انفال کو ہوش آ گیا تھا۔ اٹھتے ہی اس کے حواس بیدار ہوئے تو اس نے جھٹ سے بیٹھتے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ اس کے پاس ہو، لیکن وہاں نرگس بیگم اس کے سرہانے بیٹھی تھی اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب کیسی ہو انفال؟ انہوں نے اس کے قریب آتے محبت سے پوچھا۔ مجھے یہاں کون لایا؟ اس کا پہلا سوال۔ مومن وہی لایا، اور فکر نہ کرو سب اب ٹھیک ہے، اس نے سب کو بچا لیا، شکر اللہ پاک کا، اس نے سبھی بچوں کے ساتھ آپ کی جان بھی۔ مومن وہی لایا، اور فکر نہ کرو سب اب ٹھیک ہے، اس نے سب کو بچا لیا، شکر اللہ پاک کا، اس نے سبھی بچوں کے ساتھ آپ کی جان کی بھی حفاظت کی، نرگس بیگم نے دل سے کہا اور اس کا صدقہ اتارا۔ انفال نے گہرا سانس خارج کرتے پیچھے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ کیا وہ واقعی تھا یا میرا وہم تھا؟ انفال نے پھر سے سوچنے کی کوششیں کی، اپنے دماغ پہ زور ڈالا، لیکن اس کے دماغ نے کلیئر نہیں بتایا کہ وہ واقعی وہ تھا۔ اگر وہ یزدان ہوتے تو ضرور میرے پاس آتے، وہ یزدان نہیں ہو سکتے، اتنی تکلیف میں وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آنسو اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹ کے گرے تھے کہ دو گہری کالی آنکھوں نے باہر آئی سی یو کے دروازے سے یہ منظر دیکھا تھا اور انہی قدموں پہ واپس پلٹ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پرویز صاحب ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بھی انفال سے خیریت دریافت کی۔ ڈاکٹر اشال نے انفال کا چیک اپ کرتے اسے ڈسچارج دے دیا۔ انفال بالکل چپ ہو گئی تھی، گھر آ کے بھی وہ اپنے کمرے میں بند سی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کیوں اتنا بے چین ہو رہا تھا، کیوں اس کا دل بار بار اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یزدان ہی تھا وہ، لیکن پھر اس بات پہ آ کے وہ اٹک جاتی کہ اگر وہ یزدان ہوتا تو اس کے پاس ضرور ہوتا، اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑتا، اتنے تڑپتے تھے وہ، کیا ان کو یزدان تڑپاتا؟ اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑتا، اتنے تڑپتے تھے وہ، کیا ان کو یزدان تڑپاتا؟ کبھی نہیں، دل نے گواہی دی اور اس نے بیڈ پہ لیٹے کروٹ بدلی۔ نرگس بیگم اسے کھانا اور میڈیسن دے گئی تھی۔ وہ بالکل چپ تھی، انہیں لگا کہ آج کے ہوئے حادثے سے پریشان ہو گئی ہے، اس لیے اسے زیادہ نہ چھیڑا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کے اپنے روم میں آ گئی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ انفال کی اداسی کی وجہ کچھ اور ہے، اور وہ جانتی تو شاید۔ کیا لگتا ہے کیا وہ واقعی یزدان ہوگا؟ فروا اور مومن کی ویڈنگ نائٹ تو چلی گئی پینڈنگ میں، کیا لگتا ہے بہت آسانی سے مل جائے گی فروا ایس پی صاحب کو؟ ناک ہو کے چنے چبائے گی؟
اچھا، عدت کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، یقیناً سبھی پڑھنے والے جانتے ہوں گے، تو مزید تفصیلات اگلی قسط میں بات ہوگی۔ سب اپنی اپنی رائے دیا کریں، خوشی ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔